اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر وقال اللہ عز وجل وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہمارے ہاں خصوصی طور پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے حوالے سے تذکرے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اور اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایمان کی کیفیت پیدا ہو سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجید نازل کیا ہے اس کلام کے اندر شہادت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنا ہے وہ جو صحابہ نے پیش کی، اکابر صحابہ نے پیش کی، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیش کی، اور آج کوئی اللہ کے راستے میں شہادت دینا چاہتا ہے، پیش کرنا چاہتا ہے تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کی کتنی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا موجب ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن کا فلسفہ شہادت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر محرم الحرام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، شہادت کا مفہوم سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا، شہادت کا مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ ہمیں بات سمجھ آ جائے گی، شہادت کا معنی ہم سمجھ لیں گے، تو پھر انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگی۔ شہادت کا لغوی مفہوم ہے حاضر ہونا یا دیکھنا، اور قرآن مجید میں ان دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے شہادت کا۔ لغوی مفہوم اس کا حاضر ہونا یا دیکھنا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے جو شروع میں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جو وصیت کر رہے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ حاضر ہونا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ تو ان معنوں میں کہ حاضر ہونا، یعنی اس معنوں میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ دوسرا اس کا مفہوم ہے لغوی، دیکھنا۔ دیکھنا کے معنی میں یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں آیا، جس میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو جو ہے وہ کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یعنی مرد ہے یا عورت ہے، اس کو دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو اس کے 100 کوڑے جو ہے مارے جائے، اور اللہ کے دین کے احکامات کے حوالے سے کوئی نرمی کا پہلو نہ سامنے رکھا جائے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ دیکھیں اس سزا کو، یعنی اس سزا کو، اس سزا کا مظاہرہ کریں
لوگوں کے سامنے ہو، عذابہما طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ. تو دیکھنا کے معنی میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا. تو لغوی مفہوم حاضر ہونا یا دیکھنا، یہ شہادت کا ہے. اب اس کا اصطلاحی مفہوم جو معنی ہمارے دین نے یا ہمارے جو ہے وہ فقہا نے اس کا لیا ہے، اصطلاحی مفہوم ہے مددگار ہونا یا گواہ ہونا. اور قرآن مجید میں ان معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں شک ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، تو اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو جاؤ تم بلا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو. تو یہ مددگار کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا. اور اسی طرح گواہ ہونا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا تو وہ دل کا گناہ گار ہے، اس کے دل میں ریب ہے، کجی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اسے جانتا ہے. تو یہ معنی اصطلاحی مفہوم مددگار ہونا یا گواہ ہونا، یہ دونوں معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. شہادت کے بعد اگر لام آ جائے، شاہدہ لفظ ہے، شاہدہ، یہ شہادہ کا لفظ شاہدہ سے بنا، تو اس کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کسی کے حق میں گواہی دینا. جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قائم رہو اللہ کے لیے، قسط کے لیے، سچی گواہی دو، اور جو ہے وہ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے اللہ کے حق میں گواہی دو. یہ اس کا معنی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اور چاہے یہ اس حوالے سے تمہارے یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ جائے، تو تم نے اللہ کے حق میں صحیح گواہی دے دی ہے. تو شاہدہ کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کا معنی بن جاتا ہے کسی کے حق میں گواہی دینا. اسی طرح شاہدہ کے بعد اگر علا آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا. لام آ جائے تو کسی کے حق میں گواہی دینا، اور علا آ جائے تو کسی کے خلاف گواہی دینا. اور آپ اندازہ کریں یہ عربی زبان کی خاصے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ذرا سی تبدیلی سے کتنا مفہوم میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنے کے لیے. اور یہ معاملہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 19 تا 23 میں آیا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف بلائے جائیں گے، فَهُمْ يُؤْزَوْنَ حَتَّى، اور اس وقت وہ ان کو ترتیب وار کر دیا جائے گا، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس سارے پہنچ جائیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے سمعہم، ان کی اپنی جو ہے وہ کان، وابصارہم، ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون، جو دنیا میں وہ کیا کرتے. یعنی یہ اعضاء جو آج ہمارے ہیں، میرے اور آپ کے ہیں، قیامت والے دن یہی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. تو شاہدہ کے بعد علا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی کے خلاف گواہی دینا. تو آپ ذرا نوٹ کریں، شہادت اصل میں کیا چیز ہے؟ شہادت ایک دینی فریضہ ہے، اور شہادت علی الناس، قرآن مجید نے اس الفاظ کو استعمال کیا. شہادت علی الناس یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی گواہی قائم کرنا، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی قائم کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک فرض ہے جس کا تعلق فریضہ رسالت کے ساتھ ہے. اور یہ لوگوں پر اتمام حجت کا ایک ذریعہ ہے تاکہ روز قیامت، تاکہ اللہ کے حضور لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز باقی نہ رہے. اس لیے یہ شہادت علی الناس ہے، لوگوں پر اللہ کی دین کی گواہی کو قائم کرنا. اور سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 165 کے اندر
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ پر الزام کا کوئی موقع نہ رہے، اللہ کے وہ یہ نہ کہتے اللہ ہم تو کیسے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ رسول بشارتیں سنائیں، لوگوں کو ڈرائیں، اور لوگ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ آج جیسے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام قرآن مجید ہے ہمارے اوپر پاس ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں پیغام پہنچانے والا، تو یہ بڑی ڈٹائی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا، یہ لوگوں پر گواہی قائم کر دی رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر۔ تو یہ ہے شہادت الناس، اور ہر رسول نے اپنی امت پر دین کی گواہی کا حق ادا کر دیا، شہادت کی جو ذمہ داری تھی اس کا حق ادا کیا، اور خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے جو گواہ بنا کر بھیجے گئے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دے کر بھیجی تھی یہ شہادت الناس کی، آپ نے اس کو بخوبی ادا کیا، اور ادا کر کے شہادت کا حق ادا کر دیا۔ اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا، ہم پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ختم نبوت کی وجہ سے شہادت الناس کی جو وہ ذمہ داری تھی وہ اب مسلمانوں کے کاندھوں پہ آ گئی، مسلمانوں کو سونپ دی گئی، اور اس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں وسط درمیانی امت بنایا۔ درمیانی کیا ہوتی ہے؟ جو دو چیزوں کے درمیان ہو، ایک چیز اس طرف ایک تیسرا۔ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، اور رسول گواہ بن جائے تم پر۔ یہ اس لیے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کام کو لے کر اٹھو۔ اور یہی ذمہ داری ایک دوسری طرز میں قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے اپنے دین کے کام کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین کی کسی بات میں اللہ تعالیٰ نے تنگی نہیں رکھی۔ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ دین، یہ راستہ ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ہذا، اور اب بھی، یہ اس کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان۔ اب یہ ضمنی بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم مسلمان کہلوانا تو پسند نہیں کرتے، باقی سب کچھ جو مرضی کہہ لے ہمیں، لیکن مسلمان نہیں کہلوانا پسند کرتے۔ یعنی ابھی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کون ہیں، تو ہم کہیں گے جی ہم مسلمان ہیں، تو وہ آگے سے پوچھے گا نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ آگے مجھے کچھ بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، یا اہل حدیث ہیں، یعنی یہ وہ سننا چاہتا ہے۔ جب اسے کہا جائے گا مسلمان تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہوگا، اور کہے گا کیا قرآن کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور یہ مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس لیے آج ہم مسلمان نہیں بنتے، باقی سب کچھ بن جاتے ہیں۔ مسلمان بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے نا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں کتنے اللہ کے اولو العزم رسول تھے، سب کچھ لگا دیا، کھپا دیا، یہاں تک کہ بیٹے کو بھی قربان کر دیا، پھر بھی کتنی عاجزی، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری ان صحیح کو، اس محنت کو قبول کر لے۔ یہ تھا۔ آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، کخ بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے بہتر تو مسلمان کوئی ہے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہمیں مسلمان کہلانے میں فخر ہونا چاہیے، لیکن آج ہمیں اس بات کا فخر نہیں ہے، ہمیں دوسرے فرقوں کے اندر، مسلک کے اندر بتانے میں فخر ہوتا ہے، اور مسلمان کہلوانے میں ہمیں شرمندگی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری قرآن سے دوری ہے۔ تو فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ،
یہ اس لیے کہ رسول گواہ بن جائیں تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ داری دی، اس لیے اللہ نے تمہیں چنا. تمہیں اللہ نے چن دیا ہے، تم جو اللہ کے چنیدہ لوگ ہو، اور اللہ نے تمہیں چنا ہے، تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اب نوٹ کیجئے کہ شہید اس باسعادت فرد کو کہتے ہیں جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین کی گواہی کا حق ادا کر دے، اس کو شہید کہتے ہیں. شہید اس باسعادت فرد کو کہتے ہیں جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اور شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہے اس کا حق ادا کر دے، وہ شہید ہے اللہ کے راستے. اس لیے نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کی. کیسے کی وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی ذمہ داری ادا کیسے کی؟ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے سے ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک بار بار اللہ کے فرامین کی وضاحت فرمائی، قرآن مجید بیان کیا، اعتراضات کے جوابات دیے، بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہاں تک کہ آپ کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا. اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اپنے بھی پرائے ہو گئے. 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو قید کاٹنی پڑی اس دعوت کے کام کے سلسلے. تو دعوت کے ذریعے رسول اللہ نے یہ کام کیا، آپ کو معلوم ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی کردار کے ذریعے سے شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کی. ذاتی کردار دعوت کے کام میں یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید میں سورہ حامیم والسجدہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے اچھا انسان ہوا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اللہ والا ہو، خود بھی اس پر اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو. یہ سب سے اچھا انسان ہے. اور اس پر تکبر نہ کرے کہ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح. تو ذاتی کردار کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قول و فعل کا تعداد دعوت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں اور یہ روش اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف آیت نمبر 2 میں اور 3 میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. کہتے ہو تم ہم اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن ساری زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرتے ہو. کہتے ہو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں لیکن ساری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ زندگی بسر کرتے ہو. آپ معلوم ہے کبھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں نعرے لگتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرے آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں بھی سنتا رہتا ہوں. یہ جھوٹے نعرے ہوتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے کہ جان کس نے مانگنی ہے. نعرہ لگا کے گھر چلے جانا ہے، روٹی کھانی ہے اور جناب لوگ واہ 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 کتنا بڑا عاشق رسول ہے. کبھی کسی نے کہا ہے غلامی رسول میں فجر کی نماز با جماعت بھی قبول ہے؟ کیوں؟ رات کو جلدی سونا پڑے گا، صبح اٹھ کے مسجد میں جانا پڑے گا. غلامی رسول میں 30 روزے رکھنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں جو ہے وہ 5 وقت کی نماز با جماعت قبول ہے؟ نہیں، ایسے کوئی بھی نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کچھ. اور وہ نعرہ لگا کہ واہ 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 آ جائیں گے، کوئی کیا کہے گا کیا کرے گا. کسی نے آ کے ہمارے اندر سے تو نہیں دیکھا. یہ اصل بات لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. نعرے لگاتے ہو محمد رسول اللہ کی غلامی کی اور مسجدیں تمہاری خالی پڑی ہوئی ہیں. نعرے لگاتے ہو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں جان دینے کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر دیتے ہو. تم سوچو ذرا کہاں کھڑے ہو. تو یہ ذاتی کردار، آج مسلمانوں کے ذاتی کردار کی وجہ سے دنیا دین کے خلاف ہو رہی ہے.
آج جو دین سے دوری بڑھ رہی ہے، آپ اندازہ کریں، یہ مسلمانوں کے ذاتی کردار کی وجہ سے ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی کردار کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کی، شہادت الناس کی ذمہ داری ادا۔ آپ کے اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپ کبھی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، کسی کے ساتھ آپ نے کبھی فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا۔ آج کا مسلمان کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے پہ لگا ہوا، دھوکہ، جھوٹ، فریب، یہ کتنا عام ہے، کبھی سوچیے۔ تو یہ تیسری کام جو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، دین کے اجتماعی احکام کے نفاذ کے لیے ایک بڑی کٹھن جدوجہد کی، محنت کی، پھر جا کے دین غالب ہوا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک کمپلیٹ، مکمل ضابطہ اخلاق ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جو نہ صرف انسان کے انفرادی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر، بلکہ اجتماعی زندگی کے اندر بھی مکمل رہنمائی دیتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام ایک قابل عمل دین ہے۔ اور اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں کہ واقعی اسلام ایک قابل عمل دین ہے، تو اس کی اجتماعی تعلیمات کا نظام کا نفاذ ضروری ہے۔ اگر اجتماعی تعلیمات جو ہے وہ نافذ نہیں ہیں، اور مسجدیں بڑھی ہوئی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہے ہیں، تو دین غالب نہیں ہے، دین مغلوب ہے۔ وہ جو اقبال نے بھگتی کسی تھی، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین آزاد۔ مجھے اور آپ کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آزادی ہے، ہم سمجھتے ہیں دین آزاد ہے، کہاں آزاد ہے؟ لا آف دی لینڈ تو سارا کفر ہے، آپ کی عدالتیں کفری عدالتیں ہیں، ساری کی ساری کفر پہ کھڑی ہے، جس کے اندر ایک بوڑھے شخص کو صرف جج کو یہ کہنے پر کہ خدا کا واسطہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، میرے کیس کا فیصلہ سنا دو، میری تو عمر، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس کو 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے توہین عدالت کر دی ہے، جج کے سامنے بول دیا۔ یہ ہمارا دین ہے؟ یہ تو کفر ہے۔ انہیں آپ کے پاس سارے قوانین وہاں کے چل رہے ہیں، گوروں کے بنائے ہوئے، انگریزوں کے بنائے ہوئے، عدالتیں تو ہیں ہی کفر کے اوپر کھڑے ہوئے، اور یہ سارے کے جج جو بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جج، یہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی ان کی سب، جو دین کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اور ہمارے جج کہتے کیا کہ ہم اگر قرآن کے مطابق فیصلہ کریں تو کیا عدالت کو مدرسہ بنا دیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو 4 جماعتیں کیا پڑھ لیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری پہ بٹھا دیتا ہے، اور وہ آگے سے ایسے بکواسات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، یہ کفریہ نظام ہے، اس کے اندر عدالتیں بھی کفریہ، اور سارا نظام کفر پر مبنی ہے۔ اس نظام کو تبدیل کر کے اوپر اجتماعی نظام کو اسلام کے مطابق کرنا، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ آپ کا معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ معاشی نظام ہو، سارا اسلامک کے اندر آ جائے، تب دین غالب ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف افراد کو بدلا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نظام کو بھی بدل کے دکھایا، اور پھر دین جو ہے وہ غالب ہوگا۔ اور دین غالب ہو گیا تو پھر جو ہے وہ، جب دین غالب ہو گیا تو پھر فوج در فوج جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو گئے، فوج در فوج دین میں داخل ہوئے۔ لیکن دین جب غالب نہیں تھا تو پھر اکا دکا لوگ، جیسے آج اکا دکا لوگ تو مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اجتماعی مسلمان کب ہوں گے؟ جب دین غالب، جب لوگ ثمرات دیکھیں گے نا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں اللہ کے سب سے پیارے، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کائنات کو سجایا، انہوں نے کتنی تکالیف اٹھائی ہے۔ مکی دور کے اندر مصائب آپ ذرا دیکھیں، مکی دور کے اندر زبانی ایذا، زبانی تشدد، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی قید، طائف کے اندر ظلم و ستم، لہو لہان کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، آپ کے قتل کا فیصلہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ مکی دور کے اندر ہوتا رہا، یہ آپ اس سے آگے بڑھے۔ اور مدنی دور کے اندر کیا کیا ہوا؟ یہود، قریش، مشرکین اور منافقین، چاروں دشمن بیک وقت آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔
ماجرائی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوئے، کئی غزوات ہوئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک، نہ صرف شریک ہوئے بلکہ تکلیفیں بھی اٹھائی. آپ کا خون مبارک گرا احد کی زمین پر، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں 2 تب جا کر دین غالب ہوا ہے. یہ کام کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دین کی ذمہ داری کا حق، شہادت الناس کی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا. اور آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام سے اس کی گواہی بھی لی ہے. کیا گواہی لی ہے؟ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، سارے صحابہ نے بیک وقت جواب دیا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا. آپ نے تو بہت خوب اچھے طریقے سے پہنچا دیا. اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے ان تک تمہارا دین پہنچا دیا، اے اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا. یہ ہے شہادت الناس کی ذمہ داری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنانے کا یہ اہتمام کیوں فرمایا؟ ذرا نوٹ کیجئے نا، اللہ کو کیوں کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا؟ اس لیے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. کیونکہ سورہ اعراف آیت نمبر 6 میں آتا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجیں گے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کیا اس بات کا. آپ سے جب اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جواب دیں گے کہ اللہ میں نے تو ادا کر کے آئی، میں تو ان تک آپ کا دین مکمل پہنچا کے آیا. اور آخری گواہی لینے کے بعد پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس کی جو ذمہ داری کا بوجھ تھا آپ کے کاندھوں پر، اس سارے کے سارے بوجھ کو امت کے کاندھوں پر ڈال دیا اور فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود نہیں ہے، جو موجود ہے وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا، یہ دین پہنچانا، یہ تو اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس کی ذمہ داری کا حق ادا کر. پھر یہ دین پہنچا صحابہ کرام کے پاس. صحابہ کرام نے کیسے شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کی؟ تو نوٹ کیجئے کہ صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے قول سے، اپنے ذاتی پاکیزہ کردار سے اور اقامت دین کی جد و جہد میں مال و جان کی قربانیاں دینے کے بعد یہ ذمہ داری ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت الہ منہاج النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین قائم کر کے گئے تھے اس کو نبوت کے طریقے پر قائم رکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کچھ صحابہ نے اقامت دین کی جد و جہد کے دوران جامع شہادت نوش کیا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 259 صحابہ نے غزوہ، جب آپ نے مکہ فتح کیا اس وقت تک 259 صحابہ شہید ہو گئے تھے. غزوہ بدر میں، احد میں، احزاب میں، موتا میں اور فتح مکہ میں کچھ نے جان دے دی. کچھ نے اقامت دین کے بعد، دین جب قائم ہو گیا اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے. جیسے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں سے 70 حافظ قرآن تھے. یہ بات جب دین قائم ہو گیا اس کی حفاظت کے لیے جانے دی. آپ ذرا نوٹ کیجئے، بہت اہم بات ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. 3 نمایاں صحابہ کی شہادت حفاظت دین کے لیے ہوئی ہے. تین نمایاں صحابہ، بڑے صحابہ کی شہادت ہوئی ہے. کس کے لیے؟ حفاظت دین کے لیے ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 نمایاں صحابہ.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ایرانی سازش کے نتیجے میں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یہودی سازش کے نتیجے میں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خلافت کے ملوکیت میں تبدیلی کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ تین نمایاں صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، شہادت علی الناس کے حوالے سے، دین کی غلبے کی حفاظت کے لیے۔ لیکن قربان جائیں صحابہ پر، صحابہ نے تمام تر سازشوں کے باوجود انتہائی مختصر وقت میں تین بر اعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر دیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا 22 لاکھ مربع میل تک، وہ یہ تین بر اعظم تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ، جس میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر کے دیا۔ اور وہ جو اقبال نے کہا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ دجلہ آپ کو معلوم ہے کہاں، اس کی موجوں تک پہنچے ہیں صحابہ، اب تک تیرا دریا افسانہ، یعنی وہ بھی افسانے لکھتا ہے ہماری بہادری کے۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گوجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جب صحابہ نکلے ہیں تو پھر کوئی سلطنت، کوئی صلیبی، کوئی کافر ٹھہر نہیں سکا آپ کے سامنے، دین غالب ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا، آگے سے آگے چلتا۔ یہ صحابہ کرام نے دین کی محنت کی، آج ہم تک جو دین پہنچا ہے اس طرح پہنچا۔ اب آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بات بھی، صحابہ کرام نے اور آپ کے بعد جو سلف صالحین تھے، تبع تابعین تھے، انہوں نے جو اقامت دین کی جدوجہد کی، اس کا جو تاریخی جائزہ ہے، اس جائزے کو ذرا آپ دیکھیے جو عیسوی اعتبار سے، وہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے 630 عیسوی میں فتح مکہ ہو گیا، دین غالب ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین کو غالب کر کے دکھا دیا۔ 632 عیسوی میں وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور 632 سے لے کر 661 عیسوی تک، یہ یوں سمجھیے کہ کل 30-32 سال بنتے ہیں، یہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جہاں دین دور دور تک جو پھیلا ہے خلافت راشدہ کے اندر۔ اور 661 سے لے کر 749 عیسوی تک یہ خلافت بنو امیہ، یہ خاندان میں پھر خلافت چلی گئی، اور 749 سے لے کر 1258 تک یہ خلافت بنو عباس، پھر بنو عباس میں یہ خلافت ٹرانسفر ہو گئی، اس خاندان میں چلی ہے، اور 1258 سے لے کر 1526 تک یہ خلافت بنو عباس صرف مصر تک محدود ہو کے رہ رہی، باقی ساری جگہوں پر دین ختم۔ کیوں کہ پھر مسلمانوں کو دنیا کی لت لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے دین مغلوب ہو گیا۔ اور 1526 سے لے کر 1924 تک یہ پھر خلافت عثمانیہ کا دور ہے، یہ جو ترکوں نے خلافت قائم کی تھی۔ اور اس کے بعد یعنی 1924 کے بعد 1924 سے لے کر 2021 تک خلافت بھی گری ہوئی ہے، دین بھی مغلوب ہے، اور یوں سمجھیے کہ دین گرا ہوا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ جو خلافت کی ابا تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی ایک خطہ زمین پر 1 انچ پر اللہ کا دین غالب اور نافذ نہیں، 1 انچ پر نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دین مغلوب ہے۔ وہ جو حالی نے پھر کہا تھا، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کے نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی مدح ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ٹھیک ہے ہوتی ہیں پستیاں لیکن اٹھتے ہیں، ہم تو اب نیچے سے نیچے ہی جا رہے ہیں، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، نیچے نیچے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی میں پھر حالی نے فرمایا، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دی کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آہا پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ آج کسے معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اجتماعی شکل میں یہ موجود ہے؟ مدینے کی ریاست کا نام لینے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مدینے کی ریاست کا اجتماعی نظام کیا تھا۔
بیچارے ووٹوں کے چکر میں مدینے کی ریاست کا نام لے لے کے بس ووٹ لے رہے ہیں۔ کیا مدینے کی ریاست میں یہ ہوتا تھا جو یہاں ہو رہا ہے؟ سب کچھ تو دین آج مغلوب، 1924 سے لے کر آج تک اللہ کا دین۔ اب ہونا کیا چاہیے یا کرنا کیا چاہیے؟ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شہادت الانداز کی ذمہ داری اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، جس طرح صحابہ کرام نے ادا کی، یعنی اپنے قول سے، اپنے ذاتی عمل اور اپنے کردار سے اور اجتماعی جدوجہد کے ذریعے سے، تاکہ اللہ کا دین دوبارہ غالب اور قائم ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب یہ کہ ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو نکالنا ہے دنیا کے دھندوں سے دین کے لیے، کیونکہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ اور یہ جو کام دین کی اقامت کا کام ہے، دین کی جدوجہد ہے، دین کی محنت ہے، یہ کام صرف دعائیں کرنے سے، صرف وعظ و نصیحت کرنے سے یا انتخابی سیاست کے ذریعے سے کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعائیں مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا واعظ کہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جدوجہد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، پریشانی کاٹی ہے، تب جا کے اللہ کا دین ہے۔ آج بھی اللہ کا دین غالب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقے پر عمل کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور یہی شہادت جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس کا حاصل ہے کہ انسان باطل کے خلاف کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے، اور اپنا تن من دھن، یہاں تک کہ اگر جان دینی پڑے تو جان بھی دے دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔